بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاۃ والسلام علیکہ یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیکہ یا نبی اللہ۔ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ کے چچا حضرت عباس ایک دن کہتے ہیں، یا رسول اللہ، آپ کو آپ کے بچپن کا ایک حیرت اور حیران کرنے والا واقعہ نہ سناؤں؟ تو کہا، چچا کون سا واقعہ ہے؟ کہا، بیٹا محمد، تم ایک دن جھولے میں لیٹے ہوئے تھے تو میں نے دیکھا کہ تم اپنی انگلی سے چاند کو کھلا رہے تھے۔ تم جس طرف اپنی انگلی کرتے تھے چاند بھی اسی طرف چلا جاتا تھا۔ تو حضور مسکرائے اور کہا، چچا میں آپ کو اس سے بھی زیادہ حیران کن واقعہ نہ سناؤں؟ تو اب حضرت عباس کہتے ہیں، میرے لیے تو یہ والا واقعہ بھی بہت حیران کن تھا، اس سے بڑا حیران کن کرنے والا واقعہ کون سا ہو سکتا ہے؟ تو حضور فرماتے ہیں، چچا جب میں ماں کی گود میں تھا اور اللہ کے عرش پر جب لوح چلتا تھا، جب قلم چلتا تھا، میں محمد اپنی ماں کی گود میں اس لوح و قلم کے چلنے کی آواز کو سنا کرتا تھا، اور تم کہتے ہو کہ حضور کو 40 سال تک پتہ ہی نہیں تھا کہ میں نبی ہوں۔ حیرت ہے تمہارے ذہنوں پر۔ حضور تو آدم علیہ السلام سے بھی پہلے نبی تھے، اسی لیے آدم علیہ السلام نے آپ کے وسیلے سے دعا مانگی۔ حضرت ابراہیم اور حضرت اسماعیل جب خانہ کعبہ کو بنا رہے تھے تو وہ حضور کے لیے دعا مانگ رہے تھے۔ حضرت نوح علیہ السلام کی کشتی اس وقت تک مکمل نہ ہوئی جب تک اس کشتی کے اوپر محمد نہ لکھ دیا گیا۔ حضرت یونس علیہ السلام اس وقت تک مچھلی کے پیٹ سے باہر نہیں آئے جب تک اس مچھلی کے پیٹ میں انگلی کے ساتھ محمد نہ لکھ دیا۔ تم کہتے ہو حضور کو پتہ ہی نہیں، حضور سے پہلے انبیاء حضور کی بعثت کی دعائیں مانگ رہے تھے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اپنے حواریوں کو کہہ رہے ہیں کہ اب میں جا رہا ہوں، میرے بعد وہ آئے گا جس کا نام احمد ہے، اور کہا اگر اس کے جوتیوں کے تسمے باندھنا ابن مریم کو نصیب ہو جائے تو یہ میرے لیے بڑے مقدروں والی بات ہوگی۔ تو حضور علیہ السلام کو تو پتہ تھا میں نبی ہوں، لیکن اس میں اللہ تعالیٰ کی حکمت تھی کہ اللہ تعالیٰ نے 40 سال کہا، محبوب ان میں اس طرح رہو کہ یہ لوگ تمہیں صادق اور امین کہیں، پھر ان سے گواہی لینا کہ کیا میں سچا نبی ہوں یا نہیں، اور پھر جو تمہاری نبوت کو مان لے وہ مسلمان ہے، اور جو انکار کرے وہ کفار ہیں۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔